السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شام کا ٹائم ہے اور موسم جو ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہو گیا ہے اسلام آباد کا۔ پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ کافی گرمی تھی، حبس تھا، تو اللہ کا کرم ہوا کہ 2 دن بارش ہوئی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ موسم جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہو گیا الحمدللہ۔ تو ابھی باہر واک کے لیے نکلے ہیں، تو خوش قسمتی سے جو ہے نا وہ ہمیں ایک بہت ہی پرانے ساتھی ثناء اللہ بھائی جو ہے ان سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یار آپ جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا وہ دین کی بات جو ہے نا وہ کر لیں، جس سے جو ہے مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا اور جو میرے کوئی سننے والے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ثناء اللہ بھائی، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے، اللہ زندگی میں برکت دے دے۔ الحمدللہ، آمین آمین۔ اچھا، وہ دوست جو ہے نا وہ جو ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا اور میرے لیے بھی جو ہے نا کوئی چند جو ہے نا وہ دین کی باتیں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے اور جو سننے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں اظہر بھائی ایک بات آپ کو عرض کر دوں۔ جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ پاک میری بات دوسروں تک بھی پہنچائے گا، اس پر اللہ پاک آپ کو بھی اجر دے، مجھے بھی اجر دے۔ تو بات یہ ہے، آج جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے ملک جو ہے، آپ جس سے بھی ملیں، جس کو بھی سنیں، ہر کوئی عجیب سی پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، امن و امان کا رونا رو رہا ہے، چوریوں کا رونا رو رہا ہے اور بلوں کا رونا رو رہا ہے۔ یعنی ہر کوئی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پریشان ہے۔ اب بحیثیت مسلمان کبھی ہم نے یہ سوچا بھی ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت میری پریشانی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں تو حالات پہ سوچتا ہوں تو یقین جانو، ایک وقت تھا اسی ملک میں لوگ کہتے تھے کہ مشرف چلا جائے گا تو دودھ کی نہریں بہیں گی، اور پھر ایک تحریک چلی کہ چیف جسٹس بحال ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر تحریک چلی کہ زرداری سے چھٹکارا ملے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے، پھر نواز شریف کے خلاف تحریک چلی۔ وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن کبھی کسی نے کچھ محسوس بھی کیا کہ ان کے آنے جانے سے مجھے کچھ فرق پڑا، اس معاشرے کو کچھ فرق پڑا؟ حالات ویسے کی ویسے۔ ہم نے آج تک اس بنیادی وجہ پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہو کیوں رہا ہے۔ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں، پبلک ڈیلنگ میرا شعبہ ہے، تو روزانہ 150-200 بندوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، ان کی باتیں سننی ہوتی ہیں۔ میں پورے یہ وثوق سے اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے تقریباً 98% پریشان، بلکہ کبھی کبھار تو ایسے ساتھی بھی آ جاتے ہیں، کسٹمر آ جاتے ہیں کہ مجھے وہ تکلف کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا تجھے مسکرانا بھی آتا ہے، اور پھر وہ مصنوعی مسکراہٹ کر کے جس کا پتہ بھی چلتا ہے۔ یعنی ہر کوئی ٹینس ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ لیکن جب ان کسٹمروں سے میں پوچھتا ہوں نا کہ بیٹا آپ آئے ہیں، آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ تو جواب یار نہیں پڑھی۔ اور جب کبھی مارکیٹ میں کسی سے جب وہ یہی رونا روتا ہے، سفر میں جاتی ہے، تو اسے جب یہ پوچھتا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 5 وقت اہتمام کے ساتھ قبولہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، خشوع خضوع سے پڑھے گا، 5 انعامات ملیں گے، اور ان میں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کی روزی میں اللہ برکت دے دے گا۔ ان کے پاس جتنا کچھ ہوگا اللہ پاک وہی کچھ ان کے سارے ضروریات کے لیے کافی کر دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزی کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی، تو پھر حالات ٹھیک ہوں گے؟ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں I-10 مرکز میں کبھی کبھار ہوتا ہوں، آپ لوگ بھی یہ کبھی کبھار دیکھ لیں، عین مغرب کے وقت جماعت ہو جائے، آپ باہر جا کے دیکھ لیں، لوگ ہیں ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، دکاندار سودا دے رہے ہیں، گاہک سودا لے رہے ہیں، کوئی گھوم پھر رہے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم، ایمان کے بعد جس کا درجہ ہے، کسی بھی امت کی کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا
وہ اللہ جس نے مجھے زندگی دی، جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مجھے صحت دیا ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا حکم اس وقت میری طرف متوجہ ہے اور میں نہیں پڑھ رہا، اور پھر بھی میں یہ امید رکھوں کہ اچھے فیصلے آئیں گے، پھر پریشانیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ پریشانیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ساتھی مثال دے رہا تھا نا کہ نیچے سے میں اوپر انگارے پھینکوں اور اوپر سے پھول برسیں، یہ ہو سکتا ہے؟ انگارے پھینکوں گا تو انگارے برسیں گے، پھول پھینکوں گا تو پھول برسیں گے۔ اس وقت کبھی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا یقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی سمجھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بنیادی تعلیمات سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو کسی کو، رشوت نہ لو، ہاں جی، اس طرح سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اس وقت معاشرے سے اوپر کی طرف جھوٹ کی شکل میں کتنی وبائیں جا رہی ہیں، دھوکے کی شکل میں، رشوت کی شکل میں، بے حیائی فحاشی کی شکل میں، کیا کچھ اوپر جا رہا ہے۔ اور پھر بھی میں یہ توقع رکھوں کہ اللہ پاک کی طرف سے اوپر پھول برسیں گے، امن ہوگا، ارزانیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی قسم جب تک اللہ کے حکموں کے سامنے میں اپنے آپ کو جھکاؤں گا نہیں، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤں گا نہیں، اس کی محنت نہیں کروں گا، اور میں یہ سوچوں کہ مجھے اچھے دن دیکھنے کو ملیں گے، یہ میری خام خیالی ہے، ویسی ٹامک ٹھوئیاں مارتے پھریں گے۔ اس وقت یقین جانو، ریڈی والے سے پوچھے وہ بھی پریشان ہے، اور گروپ آف کمپنیز کے مالک سے پوچھے وہ بھی پریشان ہے، بڑے بڑے پلازے والا جو مالک ہے وہ بھی پریشان ہے، اور اس میں جو کرائے پہ رہ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ اور اگر یہی دین پہ آئے گے تو غریب اپنی غربت میں خوش ہوگا، اطمینان والی زندگی گزارے گا، اور امیر اپنی امارت میں۔ اسلام کسی کو معاشرتی سرگرمیوں سے نہیں روکتا، اسلام کسی کو کاروبار سے نہیں روکتا، کسی کو مزدوری ڈیوٹی سے دکانداری سے نہیں روکتا۔ اسلام کہتا ہے سب کچھ کرو، بلکہ ان سب چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ دکان میں بیٹھ کے بھی میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، دفتر میں بیٹھ کے بھی میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، ہاں جی، اور اسی طرح میں پڑوسی کے ساتھ بھی مسلمانوں والا معاملہ کروں، شادی غمی میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کروں، نبی کے طریقے۔ اگر اسی طریقے سے میں چلوں گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تجھے خوش رکھوں گا، میں تجھے پریشانیوں سے بچاؤں گا، موت کے وقت ایمان نصیب ہوگا، دنیا جنت بن جائے گی۔ تو یہ بھائیو میری یہ ایک درخواست ہے، یہ کم از کم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو ہم کریں، مسلمان ہیں۔ میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی دوسروں کو صرف السلام علیکم کہے، اسی السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جان پہچان والے کو سلام ہوگا، سلام کریں گے، نہیں سلام جو بھی مسلمان آ جائے مفت میں 10 نیکیاں، اور ایک نیکی دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے، قیامت کے دن ماں بھی بیٹے کو نہیں دے گی۔ اور یہ اللہ پاک فرماتے کہ کسی کو صرف السلام علیکم کہنا، راستے کے دائیں طرف چلنا، کسی سے مسکرا کے ملنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا، ہر وقت مسکراتے، اخلاق کا ایک بہترین نمونہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی گھر میں آتے تھے یوں لگتا تھا جیسا گھر میں بہار آئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں آپ سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے آپ سب سے اچھا ہوں۔ تو ان چیزوں پہ ہم عمل کریں گے، نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک دنیا میں بھی چمکائیں گے، موت کے وقت بھی ایمان نصیب ہوگا، اور آخرت کی زندگی جنت کی شکل میں ملے گی۔ یہی میرا درخواست ہے، یہ باتیں دوسروں کو بھی بتانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو، الحمدللہ بہت ہی قیمتی گفتگو جو ہے وہ ثناء اللہ بھائی نے کی ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے مجھے بھی اور سب کو جنہوں نے یہ باتیں سنی ہیں اور پوری امت کو جو ہے نا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔